بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كانت اتفقت أو تفسخت أعادوا صلاة ولياليها عند أبي حنيفة وقال ليس عليهم رحمہ اللہ بنال پڑھ یرا رحمه الله تعالى وقال رحمه الله ليس عليهم إعادة شيء حتى يتحققوا متى وقعت. مسئلہ اگر چوہا ملا کنویں میں پتہ نہیں یہ کب گرا ہے تو پھولا پھٹا نہیں تو 24 گھنٹے کی نمازیں دہرائیں، جو کچھ دوہے وہ دوئیں، اور اگر ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے تو وہ مقتدی بھی نمازیں لوٹائیں. اب مسئلہ، اور اگر وہ چوہا پھول گیا ہے یا پھٹ گیا ہے تو لوٹائیں 3 دن کی نمازیں اور 3 راتوں کی نمازیں، یعنی 15 نمازیں تقریباً. او ما ادو ہو، یا وہ نمازیں جو ادا کی انہوں نے ان کے وضو کے ساتھ، اس سے، یعنی جنہوں نے اس امام کے پیچھے نماز پڑھی، جس امام نے اس کنویں سے وضو کیا ہے، وہ لوگ بھی نمازیں لوٹائیں اور دھوئیں کل وہ برتن کپڑے کہ جن کو یہ اس کا پانی پہنچا تھا. 3 دن تک جتنے کپڑے دھوئے ہیں وہ سارے، جو پی چکے ہیں، جو برتن دھو کر کھانے کھا چکے ہیں، پکا چکے ہیں، اس کی معافی ہے. وہذا یہ مسئلہ کہ پھولے پھٹے نہیں تو 24 گھنٹے، پھول جائے پھٹ جائے تو 3 دن کی نمازیں پچھلی لوٹانی ہیں، کپڑے دھونے ہیں، یہ کل کا کل عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالی، امام صاحب کا فتویٰ یہ ہے، امام صاحب کا. وقالا، اور صاحبین رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں نہیں ہے ان پر اعادہ کسی شے کا، ان سے جو پڑھا انہوں نے اس کو اس وضو کے ساتھ اس کنویں سے، اور نہیں دھونا کسی شے کا ان اشیاء سے کہ پہنچا ان کو پانی اس کا، حتیٰ کہ تحقیق کریں وہ کب گرا تھا. یہ گل پتہ لگے تے فابہا، جتھوں پتہ لگا ہے ٹو لان. او کسے ویکھیا سی یار کس، ہاں ابو اس صبح میں 7 بجے نکلیا تے چوہا اندروں نسدا ہوندا سی. انج دا کو گل لبے تے فابہا، نہ لبے تے پچھلی کوئی قضا نہیں. گل سمجھی کنہ دے نزدیک. اور اگر چوہا وہ بطور مثال ہے، باقی بھی نال نے، پھول جائے یا پھٹ جائے اعادہ کریں 3 دن اور 3 راتوں کی نماز کا. اگلی گل بھی نال ہے، جو کچھ دھویا وہ بھی دھون. امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اور فرمایا ہے صاحبین رضی اللہ عنہما نے نہیں لازم ان پر اعادہ کسی شے کا حتیٰ کہ تحقیق کریں کب گرا تھا. سن دلو چلو آنکھو تاکہ تحقیق کریں کب گرا تھا. چلو جی. اور اگر چوہا پھول جائے اور پھٹ جائے تو اعادہ کریں 3 دن اور 3 راتوں کی نمازوں کا، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک. اور فرمایا ہے صاحبین نے نہیں لازم ان پر اعادہ کسی شے کا حتیٰ کہ تحقیق کریں کہ کب گرا تھا. اور اگر چوہا پھول جائے یا پھٹ جائے اعادہ کرے 3 دن اور 3 راتوں کی نماز کا، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک. اور فرمایا ہے صاحبین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نہیں ہے لازم اس پر اعادہ کسی شے کا، علیہم دمانہ اس پر، ان پر اعادہ کسی شے کا، حتیٰ کہ تحقیق کرے وہ کہ کب گرا تھا. یہ صاحبین کی دلیل
عمل کرتے ہوئے اس بات پر کہ چوہا ہو سکتا ہے گرا ہو اسی وقت پس فوراً مر گیا ہو. جی تو نکل آیا یہ پہلی صورت گل سمجھی. جی تو لہذا مرا نکلنا یہ دلیل نہیں ہے کہ کل سویرے ڈگا تے اج سویرے مریا. سہبین کی دلیل ہے اسی وقت مر گیا ہو. یا چوہا مرا ہو بیر پڑا ہو پس گر گیا ہو کنویں میں ہوا وغیرہ کے ساتھ, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. لہذا یہ دلیل نہیں بھی یہ کی کل 24 گھنٹیاں دا ڈگا ہے تے تاں جا مرے جی وغیرہ ذالک. اور دوسری دلیل وذالک سہبین کی دلیل یہ ہے وذالک, اور یہ بات بھئی کوئی شے لازم نہیں, اس لیے کہ جو حوادث ہوتے ہیں عارضے ہوتے ہیں مضاف ہوتے ہیں ان دل امکان اقرب الاوقات کی طرف. یہ سہبین کا قانون ہے. جو حوادث ہوتے ہیں بھی جڑا عارضہ پیش آیا تے پتہ نہیں لگا بھی کدوں پیش آیا ہے تے ممکن تو ممکن جنہ قریب تو قریب ہو سکتا ہے نا ادھر منسوب کرو بھی اینا کو وقت ہونا ہے. گل سمجھتے پے ہو کیا کہ بلا حوادث جب حوادث یعنی جڑے عارضے پیش آندے جی ہوں چوہا ڈگا پیا ہے, یہ جو حوادث ہیں ان کو اقرب الاوقات کی طرف مضاف کیا جائے ان دل امکان جنہ ممکن ہو سکے نیڑے تو نیڑے لے آؤ تاکہ لوگاں تے بھی مشکل نہ پیدا ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ یقین خو پہلے پاک سی کہ پلید سی, اور یقین نہیں زائل ہوتا شک کے ساتھ. طہارت تھی کنویں کی متیقنہ اور واقعہ ہو گئے شک طہارت کے زوال میں اطلاع سے پہلے کہ کوئی نہیں, تے لہذا کی ہویا پھر مطلب اس نو 24 گھنٹے تے لے جاؤ اے نہیں, اس نو قریب تو قریب لے آؤ. لہذا ہن بھی ہو سکتا ہے. کہندا مطلب ہے کوئی شے لازم نہیں, کوئی شے لازم نہیں. یہ بندہ ہو گیا مثل اس بندے کے مولوی قاسم کے کہ اس نے اپنے کپڑے میں نجاست دیکھی اور پتہ نہیں ہے کہ کب لگی ہے, تو اس نو آکھی دا بھی شاید ہونے ہی لگی ہے. اس دے ذمے کو پچھلی نماز کوئی نہیں, کوئی نماز کوئی نہیں. او گل وکھری بھی نماز پھیر سلام پھیر کے اٹھیا تو تھلے ویکھیا گند لگا ہے تے یہ تو ہونی کہ اس نماز تو پہلے لگا ہے نا. مطلب اونج بھی نماز تو علاوہ انہیں دیکھا کہ کپڑے نو گند رہ گیا تے انہوں پتہ نہیں بھی یہ کیڑے ٹائم لگیا لہذا پچھلی نمازاں کوئی نہیں. سمجھائی گل. یہ جو دلیل دے کر جزی پیش کی جاتی ہے نا وہ متفق لے ہوتی ہے عموماً. کل سمجھیا آگو اس کا جواب آگے آ رہا ہے جی. یہ تو صاحبین کی دلیل ہے جی. کس کی؟ لیکن اے دلیل صرف اس گل دی کہ پھلے پھولیا تے پھٹیا نہیں. سمجھ آئیے جی. اے مقصد جی. والے ابی حنیفہ تھا امام صاحب رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ احکام مضاف ہوتے ہیں اپنے اسباب ظاہرہ کی طرف. کس کی طرف؟ جو ظاہری سبب ہوتا ہے نا ہمیشہ حکم اس کی طرف مضاف ہوتا ہے کہ اس کا سبب کیا ہے ظاہری. کل سمجھیا یہ قانون ہے, یہ امام صاحب کا قانون ہے کہ احکام کیا ہوتے ہیں مضاف ہوتے ہیں اپنے اسباب ظاہرہ کی طرف. یہ جڑا وقوع خوہ وچ ڈگنا سانو چوہا خوہ چ لبے ہے کہ بازاروں لبے ہے, اور وقوع وَهُوَ السَّبَبُ الظَّاهِرُ لِلْمَوْتِ. لہذا جڑا خوہ چ ڈگا مویا لبا ہے ان دا سبب ظاہری کی ہے بھی ڈگا ہے تو مویا ہے کہ کوئی نہیں. وَغَيْرُهُ مَوْهُومٌ باہر ہو سکتا مریا ہوئے ہوا نے ڈگیا ہوئے جی بلی پھڑیا ہوئے مر گیا ہوئے تے بلی لگی ہوئے تو خوہ تو چال ماری منہ چ ڈگ پیا ہوئے. یہ کی نے سارے کہ یقینی گل ہے کسی ویکھیا تو نہیں ویکھیا پھر تو رولا مکیا. تو لہذا جو ظاہری سبب ہے وہ کیا ہے اس کا پانی میں گرنا یہ ڈگا ہے تو مویا ہے.
کہ کوئی نہیں؟ جی باقی کی نے سارے احتمال موہوم نے. اور قانون ہے کہ موہوم کا ظاہر سے مقابلہ آ جائے تو موہوم کا موت اعتبار نہیں ہوتا. ایک ظاہری سبب ایک بھی شاید انج ہویا ہوئے تو قانون ہے کہ جدو ظاہری سبب نال انج ہوئے دا مقابلہ آ جائے تے موہوم کا اعتبار اس انج ہوئے نو شاید انج ہویا ہوئے دا کوئی اعتبار نہیں. سن دے ہو والموہوم لا یعتبر فی مقابلت الظاہر لہذا فیحالو پس سپرد کی جائے گی موت سبب ظاہری پر. گل سمجھیا جی کی مطلب کہ ڈگا ہے تے ہوں یہ بھی ڈگا ہے تو مویا تے کنا ٹائم ہے. سنو ان دی مثال ایک دن نے امام صاحب دے قول دے مطابق بھئی وہ بندہ جس کو زخمی کیا کسی انسان نے انہوں نے زخم کر دیتا کی کیتا زخم کر دیتا تے اے بندہ وسط مرہ ذا فراشن اے بندہ اس زخم دی وجہ تو منجی تے رہا 15-20 دن تے پھر فوت ہو گیا. تو قانون ہے کہ مضاف ہوتی ہے موت اس بندے کی زخم کی طرف، اس زخم دی وجہ تو مرے ہے کہ کوئی نہیں. اگرچہ احتمال ہے ہونا اس بند موت کا بغیر اس کے، ہو سکتا اچانک کو دل بند ہو گیا ہوئے جی کہ کوئی نہیں اور بھی تو اسباب ہے نا، لیکن جڑا زخم گہرا لگا ہے علاج ہو رہا ہے تے اجے او ذا فراش سی اٹھیا نہیں سی بسترے دی پیا ہے تے کی ہو گیا تے جڑے بندے زخمی ہوندے نے گولیاں اسپتال جاندے نے مہینہ پے مردے نے تے کدھر نسبت کری دی ہے انہاں ول نسبت کری دی کہ نہیں ایشا بس اگرچہ احتمال تو غیر کا ہے کہ کوئی نہیں غیر. اب یہ ہے ٹھیک ہے جی ڈگا تے مویا یہ ہوں 24 گھنٹے جڑا مقرر کیتا ہے یا 3 گھنٹے یہ بھی کنج مقرر 3 گھنٹے پیانا 24 گھنٹے یا 3 دن یہ کنج مقرر کیتا. یہ تو گل سمجھ آ گئی بھی کدھر منسوب کرنا ہے خو غیر مگر یہ کہ موت نہیں ہوتی عقیب الوقوع ڈگدیاں نال فوراً عموماً موت نہیں ہوندی کیونکہ چوبے نو بھی ترن دا ول آندا ہے. من غیر تراخن بغیر تراخی کے غالب یہ ہے کہ شے ڈگدیاں نال سمجھ آئی نا جی کوئی بھی شے پانی چ ڈگدی کچھ دیر ہاتھ پیر مار دی ہے سمجھتے پے ہو ایشا بس. لہذا اب ضروری ہے کہ اندازہ کیا جائے کچھ مدت کا پہ کچھ دیر انہوں پیچھا لے جائیے کی کریے کچھ سمجھ ہوتی بھی کہ نہیں کچھ دیر پیچھا لے جائیے. تو فقدرت عندہم عدم الانتفاع ہے اگر پھولا پھٹا نہیں ہے تو اندازہ کیا جائے گا 1 دن 1 رات کا. 1 دن 1 رات کا کیوں بھائی؟ اس لیے کہ دن رات سے کم تو وہ گھنٹے ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ گھنٹے ہوتے ہیں. گھنٹہ 2 گھنٹے 10 گھنٹے گل سمجھی کہ نہیں؟ تو نہیں ممکن اندازہ لگانا گھنٹوں کے ساتھ بوجہ تفاوت کے پلے پئی ہے جی. اس لیے 24 گھنٹے ایک اندازہ مقرر ہو سکتا ہے. یہ وجہ ہے کہ پیچھا کنا لگانا ہے جگر پھولیا تے پھٹیا نہیں اے وجہ جی ورنہ گھنٹے بعد بھی مر سکتا ہے 2 گھنٹے بعد بھی مر سکتا ہے 3 بعد بھی مر سکتا ہے کہ کوئی نہیں. مطلب ہے کہ چوہے چھوٹا جلدی مر جائے گا بڑا دیر نہ مرے گا تے جے کو اتردا رہے چٹ موسم جڑا نا سردیاں دا نہیں تے پانی دا ٹھنڈا نہیں تے گرمی سخت گرم ہے تے ہو سکتا 8-9 گھنٹے کٹ جائے. سمجھ آئیے اگر موسم سخت سرد برف جم گئی ہے تو ہو سکتا گھنٹہ بھی نہ کٹے جی. اے مطلب ہے کہ بھی اس میں تفاوت ہے کوئی کھانے چ پہندی پئی کہ کوئی نہیں. اس واسطے جو ہے نا وہ کیا ہے 24 گھنٹوں کا اندازہ اے وجہ ہے جی. تے وہ اندال انفتاح ہے تو یہ پھول گیا تے پھٹ گیا تو پھر 3 دن کا اندازہ کیوں لگایا ہے؟ اس لیے کہ دلیل و تقادم العہد دلیل و 3 دن پرانا ہونا یہ دلیل ہوتی ہے کہ 3 دنوں میں شے جڑی ہے نا جی اون دے وچ تغیر آ جاندا ہے. مرنے تو بعد شے پئی رہے نا تے 3 دنوں میں اس وچ تغیر آ جاندا ہے. اس واسطے 3 دنوں والے جے پھل گیا تے پھٹ گیا تے 3 دنوں تک منسوب کرنا ہے تے جے نہیں پھٹیا تے پھر یہ امام صاحب دی طرفوں
گل سمجھی جے کہ کوئی نہ. باقی وہ جو کپڑے والا مسئلہ پیش کیا تھا نجاست لگی ہے سن رہے ہیں. اما مستو ضحنا به من مسئلۃ الصوب، وہ جو تو وضاحت طلب کی ہم نے اس کے ساتھ کپڑے کے مسئلے سے. صاحبین کی طرف سے جو مقیس لے پیش کیا تھا بھئی جی میں کپڑے نو نجاست لگی ہے تے پھر اون دے بارے حکم ہے کہ امام صاحب بھی فرماندے نے کہ کی کرو پچھلے لٹاؤ کہ نہ لٹاؤ، نہ لٹاؤ. کہتے ہیں فقال المعلا ہے یا علی الخلاف ایدن، انہوں نے فرمایا اس مسئلے میں بھی خلاف ہے، امام صاحب کے نزدیک یہ نہیں ہے. فَإِنْدَهُ اس نجاست والے مسئلے میں امام صاحب کے نزدیک تفصیل ہے. صاحبین کا قول ہے کہ نجاست اگر لگی ہے دیکھی ہے تو کوئی نماز بھی اس کے ذمہ نہیں ہے، لیکن امام صاحب کے نزدیک اگر نجاست سوکھ گئی ہے تو لوٹائے وہ جو پڑھا ہے اس نے اس کپڑے کے ساتھ منذ ثلاثۃ ایام ولیالیہ. کل سمجھیے. اور اگر ہے وہ تر تو پس ایک دن ایک رات کی. لہذا اس مسئلے کو بطور استیضاح بطور وضاحت پیش کرنا مسئلہ سمجھانے کے لیے یہ بھی ٹھیک نہ رہا. کوئی گل سمجھ آؤں پی جے جب ایک امام کا قول پیش ہو جائے نا تو اس دوسرے امام اس قول میں مخالف ہوں تو قول پیش کر کے کہا جائے کہ جیسے فلاں چیز، اب اس جیسے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو تو تم بھی مانتے ہو تو یہ اس جیسی اس کو کیوں نہیں مانتے ہو. وہ جڑا مقیس لے کا مطلب ہوتا ہے وہ متفق لے ہوتا ہے. اگر متفق لے نہ ہو تو جواب دیتے وقت اس کی بھی وضاحت کرنی ہوتی ہے کہ یہ جو تم نے بطور وضاحت مقیس لے پیش کیا ہے ہم اس کو نہیں مانتے. تو یہاں جو مقیس لے پیش کیا تھا کہ جیسے کپڑے کو نجاست لگ جائے تو امام صاحب بھی فرماتے ہیں کہ یہاں صاحب کا نماز اس کے ذمہ نہیں ہے. تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ امام صاحب کے نزدیک نہیں ہے، بلکہ وہاں بھی امام صاحب فرماتے ہیں کہ خشک ہے تو اور مسئلہ ہے، تار ہے تو مسئلہ ہے. اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ کپڑے والا مسئلہ اتفاقیہ ہے، ایک قضیہ اتفاقیہ نہیں مراد بھی متفق ہے بھی اتفاقی ہے کہ امام صاحب بھی فرماتے ہیں اگر نجاست لگی ہے تو فرق ظاہر ہے کس میں، چوہے کے مسئلے میں اور کپڑے والے نجاست کے مسئلے میں فرق. وہ کیا فرق ظاہر ہے؟ وہ یہ ہے کیونکہ کپڑا بے مرأم ہو، بے نظر ہے مرأن پرسوں پڑھتے پہ جی کہ کوئی نہیں ہے کہ مرن پڑھنا جائز ہے لیکن کتاباں میں کیویں ہوندا مرن کلا ساتھ کپڑا گل پایا ہے نبینا نہ ہوئے تو ہر وقت ویندا رہندا کہ کوئی نہیں جی. خاص کر کے وہ بندہ جنوں بیماری ہوئے کپڑے ویکھن دی وٹ تے نہیں پایا تو گھڑی گھڑی ویندا ہے جی. گل سمجھی؟ تو لہذا کپڑا جو ہے وہ تو اپنی نظروں کے سامنے ہے. فلو کان فی نجاست فی ما مدا لرآہا، اگر نجاست کچھ دیر پہلے لگی ہوتی تو اس کو نظر آ جاتی، ان کا مطلب ہونے لگی ہے لہذا صاحب کا نمازہ نہیں. برق اور کنواں یہ تو غائب ہوتا ہے آنکھوں سے کہ اتنے بندہ ہر وقت بہایا ہوں جی، وہ تو گئے ضرورت پئی تو پانی کڈیا باقی کنو خالی. گل سمجھی ہے؟ تو لہذا ول مودیو احتیاط، یہ احتیاط کی جگہ ہے جی. تو کپڑے میں کپڑے پر قیاس نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ ہر وقت نظر میں ہے اور گل ختم ہوگی. لیکن یہ مسئلہ بھی نجاست لگی ہے نا نجاست تو کوئی نماز بھی ذمہ نہیں. یہ مسئلہ محض حاصل ہوگا تر میں، لگی ہے گلی گلی ان کا مطلب ہونے کے لگ گئی ہے. گل سمجھیا؟ بہرحال خشک پس مناسب یہ ہے کہ تحری کرے. کیا کرے؟ وقت اصابت ہا اندہ ہے زہر سکی ہون تو نہیں لگی، کچھ اٹ پہلے ہی لگی ہے پلے پئی ہے. وقضا اندہما، اور اسی طرح صاحبین کے نزدیک بھی، کیونکہ نہیں حاصل لا یتعطا نہیں حاصل ہو سکتی کہ یقال یہ کہ کہا جائے کہ احتمال یہ ہے کہ نجاست خشک تھی کہ اصابت ہو تلک ساعت بعد یبسیا کہ نجاست ہونے لگی ہے لیکن ہے سکی سی تو نال لگ گئی. سکی لگ کے گئی سکی تو لگتی ہی نہیں کہ لگ جاندی، گلی شاید نال لگتی ہے
لہذا یہ احتمال نہیں ہے کہ بھی سکی سی تو نال لگی ہے، ایک کو چٹ پہلو لگی ہے، سمجھ آئیے. الا ان یکون الزمان محتملا لیبسها بعد الاصابت، تو مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ جدے کپڑے نال لگی ہے وہ تھوڑا جہا ٹیواں لائے کہ ایہو جی شے اگر لگے سکے تو کنا کو ٹائم تو بعد سک جاندی ہے، تو احتیاطاً اونیاں کو نمازاں بھی دہرا لگے. مقصد اے ہے، گل سمجھی. گلی ہے تو مطلب ہون لگی ہے، سکی کا مطلب کوئی ٹائم پہلے لگی ہے جی. لہذا اگر صبح مثلا 2 بجے نماز پڑھ لگا زور دے ویکھیا سو تے گرمیاں دا موسم ہے تے سکا گویا لگا ہے، ایندا مطلب 10 بجے لگے تاں بھی سک سکتا ہے. گل سمجھیے کہ کوئی نہیں. لیکن اگر سردیاں دا موسم ہے تے انہیں جڑا نا جی عصر دی نماز پڑھن لگا تے ویکھیا سو تے بھی گویا لگا ہے سکا جا، ایندا مطلب ہے کوئی 4-5 گھنٹے کا پہلے لگا تاں سکا ہے، ایندا مطلب کم از کم زور دہرا لگے. گل سمجھے پے؟ اے مقصد ہے جی. جی وہ اپنی رائے وہ جڑا سونے فرمایا بھی اندر بھی ایک جڑا نا جی اپنے دل کو پوچھو جی، اے بھی کوشش کیتی جی. وَإِذَا وَقَعَتْ بَعْرَةٌ أَوْ بَعْرَتَانِ فِي الْبِئْرِ، اے اسم فاعل دا واقعات دا یار. بَعْرَةٌ أَوْ بَعْرَتَانِ فِي الْبِئْرِ، اچھا دھیان نہیں کیتا جی 12 تن ہوے تے کہ 12 تین ہونا سی کہ پھر تاں نہیں ہونا سی، انہاں نے خیال کیتا ہے جی. فِي الْبِئْرِ مِنْ بَعْرِ الْإِبِلِ أَوِ الْغَنَمِ لَمْ يَتَّجِسُ اے پینا یار لم یتنجس الْبِئْرُ. استحسان مسئلہ. اور جب گر جائے کنویں میں ایک مینگنی یا 2 مینگنیاں کنویں میں، اونٹ کے باہر سے اٹھتے لیٹنے ہو گئے تے پیڈاں بکریاں دی مینگنا ہو گئی. عربی جو باہر ہی کہندے نے جی، سمجھ آئی ہے میں جڑا گول گول کڈنے پاویں نکے ہون پاویں بڑے ہون جی. اے مطلب ہے جی. تو 1 یا 2 لیڈنے یا مینگنیاں گر جائیں کنویں میں تو لم یتنجس البئر، کنواں نجس نہیں ہوگا. کنواں یہ بھی ذرا مسئلہ لمبا ذرا دھیان کرے جی. کوئی پلے پئی. اور جب گر جائے ایک مینگنی یا 2 کنویں میں اونٹ کے بار سے لیٹنے ہو گئے نا، یا بھیڑ بکری سے نہیں نجس ہوگا کنواں استحساناً. اور جب گر جائے ایک مینگنی یا 2 کنویں میں اونٹ کی مینگنی سے یا بھیڑ بکریوں سے نجس ہوگا کنواں استحساناً. اور جب گر جائے ایک مینگنی یا 2 کنویں میں اونٹ کی مینگنی سے یا بھیڑ بکری کی مینگنی سے تو نہیں نجس ہوگا کنواں استحساناً. استحسان دا قیاس خفی. بھئی قیاس تو یہ گل آندا ہے لیکن بے مجبوری بن گئی اس واسطے انج کرو، ان وقت استحسان باقاعدہ باس انشاءاللہ اصول شاشی دے آخر تے آوے گی. وہ پھر وہ قیاس جلی تے قیاس خفی جی. دلیل دھیان کرے. قیاس یہ چاہتا ہے کہ کنواں نجس ہو جائے کیونکہ نجاست کا وقوع مائع قلیل میں ہو تو کیا حکم ہوتا ہے؟ تے مینگنی کی ہے غلیظہ ہے کہ کوئی نہیں تو لیٹنا اٹھتا. تو لہذا قیاس کیا چاہتا ہے؟ چونکہ مائع قلیل ہے، نجاست گر گئی ہے تو کیا حکم ہونا چاہیے؟ وجہ استحسان بے قیاس خفی وہ یہ ہے کہ آبار جمع بیر فلوات جنگل، یہ بے شک وجہ استحسان یہ ہے کہ یہ جو باہر کنویں ہوتے جنگل تو مراد ہے نہیں بھی بھی او جی جا کے آگاہ جا کے بناؤ. مقصد جڑے باہر کھلے نے سارے یہ سارے کی نے یہ کھلے خوجرے. یہ مطلب ہے جی کہ یہ جو فلوات میں کھلی جگہ جو کنویں ہوتے ہیں نہیں ہوتے ان کے لیے رؤوس حاجزہ ان دے چفیرے کو منڈیر تا بنی کو نہیں ہوتی عموماً. اچھا جی. اور مویشی چردے نے عموماً کھواں دے نال پانی شانی ڈلدا ہے، گھاس شاہ کو پیندا ہے جی، تو وہاں مویشی چرتے ہیں گھومتے ہیں، پانی بھی لوگ ان کو پلاتے ہیں. تے ڈنگراں جلے چرنا ہے پانی پینا ہے تو اتھی گویا بھی کرنا ہے، نال انہاں بھیڈاں بکریاں مینگنیاں بھی کرنیاں نے جی. تو لہذا پھر پھینک دیتی ہے ہوا بعض ذالک فیہا ان کے بعض کو کنویں میں.
یہ بندہ کہڑا راکھی کرے تھے جی، گل سمجھیا؟ لہذا بنایا گیا ہے قلیل معاف بوجہ ضرورت کے، پلے پئی کہ نہیں؟ اے وجہ ہے بھی ایک دو مینگڑیاں نال خو نجس، اس مجبوری دے پیش نظر بھی بچنا مشکل ہے، بچنا مشکل ہے جی۔ اور بلا ضرورت فی الکثیر، اور زیادہ مینگڑیوں میں ضرورت نہیں ہے، مطلب ایک دو تو ڈگ سکتی ہیں لیکن اتنے بھی بچ کو پورا ٹوکرا سٹ گیا جی، ہاں اے مطلب ہے جی قضا فی الہدایہ، گل مک گئی۔ علامہ فرماتے ہیں، علامہ حلبی علیہ رحمہ، یہ جو ابھی آپ نے مسئلہ پڑھا ہے اس متن کی جزی میں اشارہ ہے طرف اس بات کے کہ جو شہروں کے اندر کنویں ہیں گھروں میں، ان کا حکم اس کے خلاف ہے۔ یہ باہر دے خواں دی گل ہے، اوتھے مجبوری ہے، تے گھراں دے خواں وچ مجبوری کوئی نہیں، لوکاں ٹک کے رکھے ہوندے نے، حفاظت کیتی ہوندی، لہذا ان دے وچ پھر ایک دو ڈگ پئے تے کی ہو جائے گا؟ یعنی ایتھوں ایک گل سمجھ آئی، لیکن مسئلہ چلدا پیا جے۔ قال شیخ الاسلام فی المبسوط، پس بہرحال جب ہو کنواں شہروں میں، پس اختلاف کیا ہے ہمارے مشائخ نے اس کنویں میں، کہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے مبسوط میں فرمایا ہے بہرحال جب ہو کنواں شہروں میں، تو پس اختلاف کیا ہے ہمارے مشائخ نے اس کنویں میں کہ کیا یہ ایک دو لیڈنے سے مینگنی سے نجس ہوتا ہے کہ نہیں، باہر والا تو نہیں نہ ہوتا، شہر دی گل ہے۔ قال بعضهم یتنجس اذا وقع فیہا بعرۃ او بعرتان، گل سمجھی جی؟ ایک فتویٰ اے، اس لیے کہ یہ کنویں لا تخلو نہیں خالی عن حائل، وہ کی حال لکھا ہے نا، حال نہیں ہے جی، ٹھیک لکھا ہے؟ وہ صحیح کرو کہ یہ جو کنویں ہوتے ہیں گھروں میں شہروں میں، یہ حائل یعنی منڈیر سے خالی نہیں ہوتے، تو لہذا انہاں وچ ہوا مینگڑیاں سٹے نہیں کسی جان کی سٹنیاں نے، گل سمجھیے؟ تو نہ کو بکری ایڈی سیانی بھی ایتھے پیچھا نال خود کر کے وچ مینگنا کرے جی، انج نہیں ہوندا جی۔ اے میرا مطلب تو منطقی آکھے سی بھی آ جڑا گویا کن تے لگا ہے، یہ گاں مجھ کیویں پیچھا کر کے سٹیا ہوے گا اوتھے ڈیزائن بنا کے جڑی تھاپیاں لگیاں سن نال جی، آئے میرا مطلب جی۔ تو وقال ایک مسئلہ، وقال بعضهم، اور بعض علماء بعض مشائخ نے فرمایا ہے کہ لا، کہ یہاں بھی وہ نجس، جو شہروں کے کنویں یہ بھی نجس، اس لیے کہ مینگنی شے ہے سخت، اللہ ظاہر ہی اس کے ظاہر پر رطوبت ہے آنتڑیوں کی، دیکھیں نا کون مینگنیاں انہوں تو نکی نکی لگی ہوتی چمکدیاں تائیں جی ہیں، اس لیے کہ مینگنیاں شے سخت ہے، اس کے ظاہر پر آنتڑیوں کی رطوبت ہوتی ہے، پس نہیں داخل ہوتی اس میں کنویں کو نجاست، وہ جڑی چفیرے وہ جڑا گلاب لٹیا ہے نا ان دی او رطوبت دا اونے او جڑا نا انہوں سنبھالیا ہے جی، تو لہذا بچ کوئی شے نہیں ملی۔ اے بعض نے اے توجیہ کیتی ہے، لہذا بھی وہ مینگنی پلیت نہیں اتوں۔ وقال امام تمرتاشی الاصح التسویۃ، امام تمرتاشی رحمۃ اللہ نے فرمایا اصح برابری ہے، یعنی آبار الفلوات والبیوت اکو جائے نے، مطلب کہ یہ نجس وہ ہے، نجس نہیں ہوندے بھی، نجس نہیں ہوندے بھی، گل سمجھیے؟ اے مطلب فتوی ہے جی۔ لہذا بھی اگر ایک دو مینگڑیاں نکل آئیاں تے نجس نہیں ہوتا جی۔ اگے جی، وَإِن وَقَعَتْ أَيِ الْبَعْرَةُ وَالْبَعْرَتَانِ فِي اللَّبَنِ وَقْتَ الْحَلْبِ فَأَخْرَجَتْ حِينَ وَقَعَتْ وَلَمْ يَبْقِ لَهَا لَوْنٌ، یب کے کی واقعی یبقا ہوندا ہے یار جی، وَلَمْ يَبْقَ لَهَا لَوْنٌ لَمْ يَتَنَجَّسِ اللَّبَنُ أَيْضًا۔ وَإِن وَقَعَتْ، اور اگر گر گئی ایک مینگنی یا دو دودھ میں دونے کے وقت، بکری چوندے پین پیڑ چوندے پینے ڈاچی چوندے پین تے وچ لیڈنا ڈگ پیا، مینگن ڈگ پئی ایک یا دو، سمجھ آئیے؟ پس نکال لی گئی جو ہی واقعہ ہوئی، یہ معنی ہی نہ ہے جویں ڈگی تے اوویں کڈ کے، اور نہیں باقی مینگنی کے لیے رنگ، دودھ وچ کوئی رنگ شنگ نظر نہیں آیا ہوندا، تے نہیں نجس ہوگا دودھ بھی،
یعنی جس طرح نہیں نجس ہوتا کنواں اس طرح دودھ بھی نجس مجبوریاں نے جی گل سمجھیے جی لیکن یہ جڑا اسی نیسلے دا دودھ پینے نا سارے ڈبیاں دا جی یہ ہن جڑا نا جے تسی کدے پنجاب وچ جاؤ نا جے پھر او بڑا کم اوکھا ہے وہ ہے جی کہ ظاہر تسی پنڈ رہے ہو جی بعض رات نو گویا تو کردی نا جی اتنے بہندی بھی پیشاب بھی ملیا ہوندا ہے خصوصاً جدو بارشاں دا موسم ہوندا ہے جی تو او پھر او جڑا نا گاں نو بیماری ہے جو چوو تو نے موترنا ہوندا ہے ٹنگا پاؤ نا تھلے بہت موترن لگ پیندی ماجے بھی نہیں کردی لیکن یہ کہ نال گویا نکا نکا چمڑیا جی وہ پھر خاص کر کے بارشاں دے موسم وچ او ذمہ دار صرف تھان تا دھوندے نے اگوں پچھوں کون صفائی کردے جتے چوکھیاں مجھاں ہون جی تے او گوبر وچ ڈگدا جی سمجھائیے جی او دوائیاں نال جرثومے تے مردے نے نجاست نہیں مردی مر ویندی جی نجاست نہیں نا تسی پلیت پانی لیبارٹری چ پا دو پانی والے جرثومے تے مرن گے بھی نجاست بھی مر گئی تے پاک ہو گئے انج کونی پر دودھ جڑا ہے نا جی بس دودھ دی شان ہے ایک جڑا دوجا جڑا مستعمل ہونے والا کام ہے وہ تو کوئی دودھ بچتا ہی نہیں نا کیونکہ صبح صبح جس لیا نا کٹھے کر کے وڈی وڈی ڈرمیاں من دو من دیاں جی ادھر تو ایسا ہے کوئی نہیں نا تو وہ تو منع دے صاحب تے وہ پھر وہ نہ اٹھتے منہ دھوندے نے نہ استنجے کرتے نہ دودھ دی جائے اوویں دھوتے منہ پوری باہ وچوں نہ پائی ہوندی جی وچوں کوئی ڈبا کٹ رہا ہے وچ کوئی برف تروڑ رہا ہے یا کی ڈرامے لائے نو ساری باہاں بھریاں ہوندے نالے دودھ نال جی تے او پھر اس طرح کر کے جڑا نا جی او ہے جی اے میرا مطلب ہے تاں تے چاہ سوادی ہونی کڑاکے دار بہر صورت اس پر دلیل سمجھے گل سمجھیا واہ مروی یہی مروی ہے کیا کہ دودھ میں اگر گر جائے تو نجس نہیں ہوتا اور یہی مروی ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ وکرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے دلیل کیا ہے للضرورات مجبوری ہے کیا ہے مجبوری ہے کیونکہ بکریوں کی بھیڑ بکریوں کی عادت سے ہے یہ کہ وہ مینگنے کرتی ہیں دودھ دونے کے وقت گل سمجھیے جی باقی ضرورت مقید ہے اس بات کے ساتھ کہ فوراً نکال کر پھینک دی جائے جی اور نہ باقی ہو اس کے لیے رنگ تاں ہے جے رنگ وچ پھیل گیا ہن میں دودھ نجس ہو گیا تے جے وچ پئی رہی بسارا چوک تے پون کے کڈیاں نے تاں میں دودھ نجس ہو گیا جی فقیر نہیں نہ پون لے وچ مینگڑیاں نے جی گوانڈیاں نوں دینا جی ذاکرہ شیخ الاسلام فی المبسوط گل اے شہزادے ہو اسلامی ملک میں دینی جہالت عذر نہیں دودھ ساری عمر انج کر کے پلیت دودھ کسی نو پیا رہے نے تے او ذمہ دار نے قیامت نو اے نہیں کہ جیسا دین نہیں سی پڑھیا تے پتہ نہیں سی جی گل سمجھی اے میرا مطلب ہے اونج کدے چاہ مکھی ڈگ پوے جڑی شریعت آکھے بھی کچھ بھی نہیں ہویا ڈوب کے تے ساری پی جاؤ اوتھے او چک کے پرا مار دے نے پیالی تے دودھ وچ جڑا نہ گویا پی جائے تے اودی کوئی پرواہ نہیں ہوندی جی مسئلہ اور اگر مڈو شڈو اور اگر گر جائے مینگنی یا دو مینگنیاں دودھ کے حلب کے وقت کے غیر میں چویا نہیں چوندا نہیں پیا گھر لیا کے رکھیا ہے ہن ڈگ پئی کی بس وہ بمنزل وقوع ہی فی سائر الاوانی ان دی مثال ایویں جویں باقی برتناں وچ ڈگے تے کی ہو جاندا ہے نجس ہو جاندا ہے سمجھ آئی گھر برتن پے نے پانی پیا ہے کوئی لسی پی ہے چیزاں پہ نے شربت پیا بچ مینگن ڈگ پے تو کیا ہو جاتا ہے اے میرا مطلب گل سمجھیا کیلا بعد نے یہ فتویٰ دیا کہ یو فافی البارۃ والبارتان کالبئر کہ یہاں بھی یہ جو دودھ جڑا گھر پیا اگر ایک دو مینگنا ڈگ پیاں تو معافی ہے جیسا کنواں ہے لیکن اصح یہ ہے کہ نجس ہو جائے گا باوجہ عدم ضرورت کے تے باوجہ امکان اعتراض کے دودھ جو چو کے رکھیا ہے تے ہاتھ ٹوٹے ٹکن دیو نہ ہوتے جی سمجھیے ننگا کیوں رکھیا پتیلا یا برتن لیا کے جی وہ تو کجنا چاہیے اعتراض ہو سکتا ہے لہذا اگر وہ پے دودھ وچ کوئی نجس ہو ویسی گل سمجھی یہ صرف چونے دے وقت مجبوری ہے کہ جڑا نا جی وہ ہے ہے بھی این کوئی مشین نکل آئے بھی چواں تھنا چاڑ دو تھلے ایک کٹھا پیپ ہوے تو گڈوا دور رکھیا ہوے جی اتوں چوی کو لگا جائے پڑ سے پھر کوئی نظام بن سکتا ہے جی مینگن
ਨਾ ਡਿੱਗੇ ਜੀ। ਨਾ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਪਿਛਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ ਡਿੱਗੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀ کوئی نہ کتوں منع کرنا. اور اگر کیا ہو گئی ایک مینگنی یا دو مینگنیاں دودھ میں دھونے کے وقت نکال لی گئی جوں ہی گری اور نہیں باقی اس کے لیے رنگ نہیں نجس ہوگا دودھ بھی. بھی کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح کنواں نجس نہیں ہوتا مجبوری یہاں بھی مجبوری ہے جی. اور اگر گرے ایک مینگنی یا دو مینگنیاں دودھ میں دودھ دوہنے کے وقت. یہ جو فتاوے ہیں نا جی یہ فتاوے زیادہ تر تم دسیا مولا علی رضی اللہ عنہ کو روایت کیونکہ آپ کوفہ میں آپ دا دار الخلافہ ہے تو پھر آپ نے اتھی رہے تو جو فتوے دیتے وہی پھر اگے نقل ہو کے امام صاحب تک پہنچے تاں واسطے جی. یعنی فتاویاں وچوں باقی صاحب تینا خلفاء دے فتوے بہت گھٹ نے فقہ حنفی وچ چونکہ انہاں دا زمانہ مدینہ پاک گزریا جی. گل سمجھی جی. تے مولا علی رضی اللہ عنہ کوفہ وچ رہے نے جی اے وجہ جی. جی بس نکال لی گئی جوں ہی گری اور نہیں باقی اس کے لیے رنگ تو سارے صحابہ کرام دی شان و سلامت ہے لیکن باب العلم تے آپ ہی ہے نا جی جی تے آپ دی شان ہے تو نہیں سارے دی عظمت و سلام جی. سبحان اللہ جی. اور جب گری اور اگر گری مینگنی یا دو مینگنیاں دودھ میں دوہنے کے وقت پس نکال لی گئی جوں ہی واقع ہوئی تو نہیں باقی دودھ کے لیے رنگ تو نہیں نجس ہوگا دودھ بھی. کل سمجھی جے اگے وروی عن ابی حنیفہ البارۃ اذا کان رضی اللہ تعالی عنہ البارۃ اذا كانت یابسۃ لم تفسد الماء ای ماء البئر ما لم یستکثره الناس لعموم البلوى. چلو جی اے آ گیا جی مسئلہ. اور روایت کی گئی ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ گل ایک مینگنی جب کہ ہو خشک کیے ایک مینگنی جب کہ ہو خشک ٹوٹی چھٹی نہیں صحیح سلامت سکھ گئی پتہ نپیا نپینے نہیں پیڑی تھی وہ نہیں جی ہاں کرنا ہے کہ پتہ وے جی جب کہ ہو خشک تو نہیں فاسد کرتی وہ پانی کو. پانی سے مراد کنویں کا پانی یعنی یہ خشک اگر کنویں میں گر جائے تو کنویں کا پانی فاسد نہیں ہوگا جب تک نہ کثیر جانے اس مینگنی کو لوگ. کیوں پانی فاسد نہیں ہوگا کنویں کا؟ باوجہ عام ضرورت کے عام ضرورت کے پلے پہ گیا. ان دی ذرا شرح دیکھ لا. ففی حاضر روایت اس روایت میں اجرا کے نا یا بسا تن اس روایت میں اشارہ ہے طرف اس بات کے کہ تر جڑی تازی ہن کی تھی بھیڑ بکری نے کہ اس بات کے کہ تر کا حکم نہیں اس طرح کہ تر اگر ڈگی ہے تو ان کا حکم اس طرح نہیں جی. گل سمجھیا. ویسے پیچھے تو مطلقاً ہے ایک دو ڈگ پین تو کچھ بھی نہیں ہوں جی. تلاما نے ماں تو مراد ماول بیر لے لیا. اور کثیر کنا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو اس کی ذرا تفصیل سنیں. وہ بیان و حد الکثیر اور وہ یہ ہے کہ کثیر جانے اس کو ناظر وہ جڑا پانی لین گیا مور مینگنیاں ہوئی پہ نے جی یہ گل وہ کیا کہ بڑی مینگنیاں نے جی یہ ہوں زیادہ نے تو ہوں پلیت ہوں ایک قول اے قال فی الکافی ہو بس صحیح ہو کافی میں ہے کہ صحیح یہ کہ جڑا بہندا پیا انہیں کی آخیا ہے سمجھ جڑا مبتلا ہے نا مبتلا جڑا پانی لین گیا ہے وہ اگر سمجھے نا کہ مینگنیاں زیادہ نے تو ہوں زیادہ لگا پلیت وہ کہے نا ایک دو نے کچھ نہیں تو ہوں پا کے. اور فتاوی قاضی خان میں یہ ہے کہ فاحش وہ ہوتی ہیں کہ کثیر جانے اس کو لوگ اور تھوڑی وہ ہوتی ہیں کہ قلیل جانے اس کو لوگ. تو گل وہی ہوئی کھانے چ پئی. بعض نے یہ تفسیر کی ہے کہ اگر نہ سالم نکلے کوئی بھی لوٹا ایک مینگنی سے یا دو سے جڑا بھی بوکا کڈو وچ ایک دو اوندیاں نے تو پس یہ فاحش ہے. اگر
کسے کسے بوکے چ کوئی کدی آ جاندی ہے تے پھر بھی تھوڑیاں نے لہذا خوہ پا کے پلے پہ گئے. امام محمد رحمہ اللہ سے یہ روایت ہے کہ خوہ دے اولی مینگن ڈگدی ڈب جاندی کہ تردی رہندی ہوتے ہیں. شکر پنڈ جمعہ جی کہ او اتے پانی دی جنی سطح ہے نا ان دے چوتھائی اگر وہ چوتھائی تک پہنچ جان تو کی ہے کثیر نے انتہا تے مطلب جے چوتھائی تو کٹ تک اتنے تردیاں پہ تو پھر کلی گل سمجھی اے بعد نے یہ آخیا کالا فل ہدایا کثیر کیڑا ہوندا ہے ما یس تک سیرو ہن نازرو فل مروی ان ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ الاعتماد کہ او جڑا مبتلا ہے انہاں دے کول پوچھو کہندا مار بڑیاں مہنگنا نے تے لہذا کو پلیت ہے جا کے ایک دو نے تے پھر کوئی حل نہیں. اے میرا مطلب ہے جی کل سمجھی منع کرو جی. اور روایت کی گئی ہے اور روایت کی گئی ہے ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مینگنی جب ہو خشک تو نہیں فاسد کرتی پانی کو یعنی کنویں کے پانی کو یعنی ہاں اے میرا مطلب ہے جی. چلو جی جب تک نہ کثیر جانے اس کو لوگ جلے مولوی نو اڑ پھس پی جائے نا جی تو پھر وہ بندوں کے چپ نہیں نکلتے. مثال طور علامہ البی فرمایا نا ما البئر یہ وضاحت کی الما کی بھی ماں صرف مطلق پانی نہیں کڑے چھڑے بلکہ کہنا پانی میں نہیں مانتا ان کو جی میں نہیں مانتا. کیوں جی تمہیں کی تکلیف ہوتی کیوں نہیں مانتے؟ منع کرو شابہ. اور روایت کی گئی ہے امام ابو حنیفہ منع کرنا سکے چل کر شابہ. ایک مینگنی جب کہ ہو خشک تو نہیں فاسد کرتی وہ مینگنی پانی کو یعنی کنویں کے پانی جب تک نہ کثیر جانے اس کو لوگ بوجہ یہ دلیل ہے کیوں نہیں فاسد کرتی. یہ عدم فساد کی دلیل ہے. کون کس کی؟ لم تفسد کی دلیل ہے. تفسدوں کی دلیل نہیں ہے. کس کی ہے؟ فساد کیوں نہیں لے عموم البلوا. جی اور روایت کی گئی ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک مینگنی جب ہو خشک تو نہیں فاسد کرے گی پانی کو یعنی کنویں کے پانی کو واسطے جب تک نہ کثیر جانے اس کو لوگ عموم بلوا کے لیے عام ضرورت کے لیے. چلو جی اگے وفر رتبتی والمنکسرتی تل والمنکسرتی الیابستی اختلاف بین المشایخ بعضهم افتى فیہما بالتنجس وبعضهم سوا. اور تر مینگنی اور خشک ٹوٹی ہوئی زہر جلے ٹوٹ جائے تو پھر وہ گندگی نکل سکتی پھیل سکتی پانی بڑھ سکتا جی. یہ اگر ڈگ پئی ہے خوہ اختلاف ہے مشائخ کے درمیان. بعض مشائخ نے فتویٰ دیا ان دونوں مینگنیوں میں نجاست کا باوجہ عام ہو جانے نجاست کے پانی میں باوجہ رطوبت کے اور باوجہ نرمی کے. وہ جڑی تارے اس تے رطوبت لگی ہے لہٰذا پیچھے تو بیان ہوا نا نہیں لیکن اصل مسئلہ ہے کہ وہ بے نجاست میں داخل ہے. جی کل سمجھیا باوجہ رطوبت کے وہ پانی میں مل گئی ہے اور جو ٹوٹی ہوئی ہے اگرچہ خشک ہے لیکن اس میں ان کا منہ کھل گیا ان دے وچ پانی بڑھ گیا گند باہر نکل آیا. گل سمجھیا برخلاف صحیح خشک کے جی پیچھے پڑی ہے جی وہ چونکہ اتو بند سک گئی ہے تے ان دا اتو جڑے مسام بند نے ان دے وچ پانی نہیں بڑھیا. ایک انج اور بعض فقہا نے سوا برابری کی ہے تر میں خشک میں ٹوٹی میں صحیح میں. انہاں کے سارے دا ایک ہی حکم ہے سارے دا کی کہ نجس عموم بلوا کے لیے پلے پہیا واختارہ اسی بات کو اختیار کیا ہے ہدایہ میں. سمجھیا کہ کوئی نہیں کیونکہ مجبوری سارے میں چاہے نا. اور کافی میں یہ ہے کہ کالا
صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں فرق تر میں، خشک میں، صحیح میں، ٹوٹی ہوئی میں تھوڑا سا گوبر اور تھوڑا اے روس تے خاصی ساڈے جی گوبر ہی ہوندا ہے، لیکن عربی دو لفظ نے مجھاں دا اور تے گاواں دا اور، سمجھ آئی آ؟ خاصی میں اور مینگنی میں، اس لیے کہ ضرورت شامل ہے کل کو، کہ کوئی نہیں جے خشک ڈگ سکتی تو تر بھی تو ڈگ سکتی، ثبوتی ڈگ سکتی تو ٹوٹی بھی ڈگ سکتی، تو لہذا ضرورت سب میں ہے، اس لیے نجس نہیں برابری پلے پئی آ اے شاباش۔ اگو مسئلہ چلتا پیا جی، اجے مسئلہ چلتا پیا، چلو جی۔ اور تار میں اور خشک ٹوٹی ہوئی میں اختلاف ہے مشائخ کے درمیان، بعض فقہا نے فتویٰ دیا ان دو میں تنجس کے ساتھ، اور بعض فقہا نے برابری کی ہے، یعنی فرق نہیں ہے جی۔ تو ہدایہ شریف میں کیا ہے، ہدایہ میں اسی کو اختیار کیا ہے، تو مطلب کہ چونکہ سب کے اندر ضرورت ہے لہذا ایک دو سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں جی اگے۔ اور تر میں اور خشک ٹوٹی ہوئی میں اختلاف ہے مشائخ کے درمیان، بعض فقہا نے فتویٰ دیا ہے تنجس کے ساتھ اور بعض فقہا نے برابری کی ہے جی۔ اور تر اور خشک ٹوٹی ہوئی میں اختلاف ہے مشائخ کے درمیان، بعض فقہا نے فتویٰ دیا ہے ان دونوں میں تنجس کے ساتھ اور بعض نے برابری کی ہے۔ چلو جی اگے۔ والارواز بمنزلۃ المنکسرۃ واکثر المشایخ علی مشایخ و شاباش، واکثر المشایخ علی انہ تعتبر، یہ نہیں ہے گا صرف وزاری پڑھی ہے، یہاں ہم سے نہ بدل دی یار، مشایخ علی انہ تعتبر فیہ ضرورت العامۃ، نائب فعل تو تابر ہو یار، ضرورت العامۃ والبلوى ان کان فیہ ضرورت لا تن يحكم بالنجاسة، لا يحكم بالنجاسة، والارواس ایک گوبر، یہ جڑے مجھاں دا تے گاں دا ظاہر ہے تے ثبوتا ہوندا کونے جی، اے تے جنہ بھی ہونا ٹوٹنا اس نے جی، اور گوبر تھوڑا سا با منزلے ٹوٹی ہوئی مینگنی کے ہے جی، سمجھائیے کیوں؟ بوجہ اس گوبر کے تخلخل کے اور اس کی نرمی کے، اور اسی طرح اخصاب اور روس ہوگا مجھاں دا تے خاص جو نے ہو گیا اپنا گاواں دا جی، ایک گل ہے، لہذا اے بے ٹوٹی مینگن ترن کی مطلب ہے کہ نجس ہو جائے گا، اور بعد نے کہا کہ بھی ضرورت ہے، اور اکثر مشائخ اس بات پر ہے انہو لا تطلق تسویۃ فی کل موضع، کہ نہیں اطلاق کیا جائے گا برابری کا ہر جگہ میں، فتویٰ اس پر ہے، بلکہ اعتبار کیا جائے گا اس میں ضرورت عامہ کا اور مجبوری کا، اگر ہے اس میں ضرورت کہ مشکل ہے بچنا اس سے، اور اگر نجاست کا حکم کر دیں تو حرج میں لوگ واقع ہو جائیں گے، جیسا کہ بحر کنویں ہیں جو محفوظ نہیں ہیں اور طارق رات کو آتے، رات کو آنے جانے والے کثیر ہیں، دن کو بھی آنے والے، اور استعمال بھی ان کا کثیر ہے، تو لہذا لا یحکم بالنجاسۃ لضرورت، ان میں اگر تھوڑا سا گر گیا ہے تو نجاست کا حکم باوجہ ضرورت کے، اور اگر اعتراض متعذر نہیں، جیسے کہ گھروں کے کنویں ہیں اور آبادیوں کے کنویں ہیں جو محفوظ ہوتے ہیں اور ان پر آنے جانے والے ڈنگر شنگر کم ہوتے ہیں، استعمال بھی اتنا نہیں ہوتا، اپنے اپنے استعمال ہیں، پس وہ بمنزل انا کے ہیں، برتنوں کے ہیں، نہیں معافی ان میں قلیل کی، گل سمجھیا؟ اور یہ وہ شے ہے کہ مناسب ہے کہ اعتماد کیا جائے اس پر، کیونکہ جمی نے دلیل پکڑی ہے ضرورت کی، پس نظر کی جائے گی طرف اس شے کے کہ ضرورت اس میں ہے، چونکہ تمام بزرگوں نے عموم بلوہ اور ضرورت کو ہی دلیل ٹھہرایا ہے، تو پھر ضرورت نو ویکھو، جتھے ضرورت ہے اوتھے معافی ہے تے جتھے ضرورت نہیں معافی نہیں، اے مطلب ہے گل سمجھی؟ پھر خلاصہ کی نکلا ہے جڑے گھراں دے خون اگر ایتھے ڈگ پوے تھوڑ مینگنا دو مینگنا تے کی حکم ہے؟ شاید 12 دے باہر دے نے، اور
ارواس سے منزلے ان قاصرہ کے ہیں، اور اکثر مشائخ اس پر ہیں کیا کہ اعتبار کیا جائے گا اس میں صورت عامہ کا، مجبوری کا، اگر ہے اس میں ضرورت تو تفصیل لکھی ہے کیڑے کو ہے جی، تو نہیں حکم کیا جائے گا نجاست کا. اور گوبر ٹوٹی ہوئی بمنزل ٹوٹی ہوئی مینگنی کے ہیں، اور اکثر مشائخ اسی پر ہیں، ہے نا، اور اکثر مشائخ اس پر، اسی پر نہیں، اور اکثر مشائخ اس پر ہیں کہ مطلقاً برابری نہیں ہر جگہ، بلکہ اعتبار کیا جائے گا اس میں ضرورت عامہ کا اور مجبوری کا، عامہ کا اور عموم بلوا کا، اور مجبوری کا یار مجبوری کا حد ہوگی. اگر ہے اس میں ضرورت تو نہیں حکم کیا جائے گا نجاست کا. چل میں کیا اور ارواس بمنزل منقاصرہ کے ہیں، اور اکثر مشائخ اس پر ہیں کہ اعتبار کیا جائے گا اس میں ضرورت عامہ کا اور مجبوری کا، اگر ہو اس میں ضرورت تو نہیں حکم دیا جائے گا نجاست کے ساتھ. اگے میں والروض اذا كان صلبا فهو بمنزلة البعرة في الحكم وتقدم انه لا فرق. بس علامہ فرماتے ہیں، علامہ کاشگری علیہ رحمہ، کہ گوبر اگر ہو سخت پس وہ بمنزل مینگنی کے ہے، لہذا بھی وہ مطلب ان بھی کنواں ناپاک نہیں ہوئے گا حکم میں، مینگنی کے حکم میں ہے. لیکن کہتے ہیں پہلے گزر گئی یہ بات کہ لا فرق کا کوئی فرق نہیں کی، گوبر پامے بھئی سخت ہوئے تو پامے نرم ہوئے، نجاست ہے جی. گل سمجھیا؟ اے میرا مطلب ہے خوہ دے بارے وچ بھی ذرا اگر ہوئے تھوڑا جا تو کوئی عرض نہیں، تے زیادہ ہوئے تو پھر کی ہو گیا، نجس ہو گیا. اور گوبر اگر ہو سخت بس وہ منزلے مینگنی کے ہے حکم میں، اور پہلے گزر گئی یہ بات کہ لا فرقہ، گوبر میں کوئی فرق نہیں، ایک پاوے خشک ہوئے ٹھلا ہوئے کو جائے. ہاں جی. اور گوبر جب ہو سخت پس وہ بمنزل مینگنی کے ہے جی. اور گوبر جب ہو سخت پس وہ بمنزل مینگنی کے ہے. مجھاں دے تے گاواں دے گوئے چ فرق ہوندا ہے، گاں دے جڑا ہے نا ذرا سخت ہوندا ہے تے مجھاں دا نرم ہوندا ہے. جی جی. وَإِنْ وَقَعَ خُلْقُ الْحَمَامِ أَوِ الْعُصْفُورِ فِي الْبِئْرِ لَمْ يُفْسِدْ مَاءَهَا لِأَنَّهُ طَاهِرٌ وَهَذَا مَذْهَبُنَا. اور اگر واقعہ ہو جائے کبوتر کی بیٹھ یا چڑیا کی کنویں میں تو نہیں خراب کرے گا یا نہیں خراب ہوگا پانی کنویں کا، اس لیے کہ پیچھے پڑ چکے ہو انہاں دیاں بیٹھاں پاک نے. یہ مذہب ہے ہمارا، خلاف ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے، جیسے کہ پیچھے گزر گیا کہ ان کے نزدیک یہ نجس ہے. پتہ جی. چلو جی. اور اگر گر گئی کبوتر کی بیٹ یا چڑی کی کنویں میں تو نہیں فاسد کرے گی کنویں کے پانی کو، اس لیے کہ وہ طاہر ہے، اور یہ مذہب ہے ہمارا. جی. اور اگر گر جائے کبوتر کی بیٹ یا چڑیا کی کنویں میں تو نہیں فاسد کرے گی وہ بیٹ کنویں کے پانی کو، اس لیے کہ وہ طاہر ہے، اور یہ مذہب ہے ہمارا. شاباش شاباش. کبوتر کی بیٹ یا چڑیا کی بیٹ کنویں میں تو نہیں فاسد کرے گی وہ بیٹ کنویں کے پانی کو، شاباش 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 شاباش. اور یہ مذہب ہے ہمارا. اگے الدجاج افسدہ وقضا خرق البط والأوز والعوز الاہلی. اور اگر واقعہ ہو جائے مرغی کی بیٹ تو خراب کر دے گی اس کو، لأنہ ناجس، کیونکہ یہ نجس ہے، اور نہیں ہے اس میں ضرورت بھی کیونکہ بچنا ممکن ہے. اندی بٹ کدے کھوج ڈگ پی تو کی ہو جائے گا،
اسی طرح بطخ کی بیٹ اگر کنویں میں گر گئی تو نجس ہو جائے گا. اس طرح عوض ہوندا مرغابی ہے مراد جڑے گھر شہ رکھی ہے جی ہیں جی اہلی بھی جڑی گھر رکھی ہون تے اوتھے پل پین تے آکھے لگ جان جی او ان کی بیٹ اگر گر گئی ہے تو کنواں نجس ہو جائے گا. برخلاف بری ہوائی یہ ادا اٹھدیاں نے سارے قابو چ نہیں سمجھ آئی ہے او بری تیار چلو جی کیونکہ اس میں ضرورت ہے کیونکہ وہ بیٹ کرتی ہے ہوا سے وہ تھوڑی جی معاف خوج ڈگ پے تا گل سمجھیا اے شاباش جی چلو جی اور اگر واقعہ ہو جائے مرغی کی بیٹ تو فاسد کر دے گی کنویں کو لینا ہونا جسن اور اسی طرح بطخ کی بیٹ اور عوض اہلی کی بیٹ لہذا اسی طرح انہاں دے وجود دے جڑے حلال پرندے گھر رکھے نے ہور او الکو ہو گئے نے جی تو انہاں دے بٹھا نال کو کی ہو جائے گا نجس ہو جائے گا شاباش بھائی اور اگر گر جائے مرغی کی بیٹ تو فاسد کر دے گی وہ کنویں کو اس لیے کہ وہ نجس ہے. اور اسی طرح بطخ کی بیٹ اور عوض اہلی کی بیٹ. ہاں او ہوندی مرغابی مختلف چیزاں پل سکتی ہیں جی. اور اگر واقعہ ہو مرغی کی بیٹ تو فاسد کر دے گی اس لیے کہ نجس ہے اور اسی طرح بطخ کی بیٹ اور عوض اہلی کی بیٹ. ہاں اگے جی وقضا الخفاشی و بولہ لا یفسدہ للضرورت. بس اچھا جی اور پیچھے تو آگے نفس آدھا ایک قضا وکھرا ہے بھئی خفاش کون ہوندا ہے چمگادڑ جی اے عجیب شے وے اڑدا ہے تے نالے موتردا بھی ہے جی جبکہ پرندے شاب نہیں کرے نے جی ہاں تے نالے بچہ دودھ پیوینا جی اور نیسلے والے کول دودھ لیندے جی. اچھا جی اور اسی طرح چمگادڑ کی بیٹ اور چمگادڑ کا بول لا یفسدہ یہ کنویں کو فاسد نہیں کرے اگر وچ ڈگ پیا کیوں لی ضرورت ہے اے اتنا اٹھدا جی سمجھ آئی تو کس طرح بندہ اتنے ہوں وہ تو چلو جہازاں اتنے تو نہ پابندی لائی بھی یہ روڈ ہے ہمارے ملک کے اوپر سے نہ گزرے انہیں تو کوئی نہ پابندی کن اتنے پرندے جن بھی ہیں بھی یہ کنواں یہاں سے نہیں گزرنا ادھر سے گزرنا ہے جی یہ تو کوئی نہیں نا جی چلو جی انہیں تو صحت مارنی ہوں. اور اسی طرح چلو جی چمگادڑ کی بیٹ اور اس کا بول نہیں فاسد کرتا کنویں کو باوجہ ضرورت کے. اتنے باقاعدہ جہاں ٹکتا نہیں بیچا نا کیونکہ پیچھے جہاں دو آئے نے نا وہ ایک نکی ہو جاندے نے ہاں میرا مطلب ایک وکھرا ہے جی. اور اسی طرح چمگادڑ کی بیٹ اور چمگادڑ کا بول نہیں فاسد کرتا کنویں کے پانی کو بوجہ ضرورت کی. اور چمگادڑ کی بیٹ اور اس کا بول نہیں فاسد کرتا کنویں کو واسطے ضرورت کے پلے پئی. وقضا ذرک ما لا يؤكل لحمه من الطيور فإنه طاهر عندهما وفي رواية خلافا لمحمد رحمہ اللہ. رحمہ اور اسی طرح بیٹ ان پرندوں کی کہ نہیں کھایا جاتا گوشت ان کا کیونکہ پیچھے پڑھ رہے ہو کہ ان کی بیٹ پاک ہے شیخین کے نزدیک ایک روایت میں جی تو اگر کنویں میں گر گئی تو نجس نہیں ہوگا. برخلاف امام محمد رحمہ اللہ کے. علامہ حلبی فرماتے ہیں کہ یہ جو کان خلاف محمد یہ بات مناقض ہے امام محمد صاحب کے قول کے جو فی ما تقدم کہ وقال محمد کلاہما طاہر پیچھے گزر گئے کہ امام محمد صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں پاک ہیں یعنی بول ما یو کالو بھی پاک ہے تو خور او ما لا یو کالو من الطیور بھی پاک ہے. پیچھے گزر گیا کہ نہیں ہے تو ان کو پتہ لگا کہ بھی یہ کی ہے بٹھ پاک ہے لیکن کہتے ہیں کہ لیکن الذی ہنا ہو صحیح ہو لیکن وہ شے جو یہاں ہے نا صحیح یہ ہے جی
کہ یہ جو بیٹ ہے نا مالا یو کالو کی پرندوں کی جڑے حلال پرندے نہیں تو انہاں دی جڑی وٹھ ہے وہ شیخین دے نزدیک تو طاہر ہے لیکن امام محمد صاحب دے نزدیک وہ نجس ہے. اے میرا مطلب کل سمجھیے آپ. اور اسی طرح بیٹ ان کی کہ نہیں کھایا جاتا گوشت ان کا یعنی پرندے یہ ماں دا بیان ہے سمجھی گل. پس بے شک وہ زرک پاک ہے ہندہما ایک روایت میں مطلب ہے کہ بے متفق بے مطلقاً یہ قول نہیں دوجا بھی قول ہے پیچھے گزر گیا جی. چلو جی خلاف ہے واسطے امام محمد رحمہ اللہ کے. اور اسی طرح بیٹ ان کی کہ نہیں کھایا جاتا گوشت ان کا یعنی پرندے. پس بے شک بیٹ ان کی طاہر ہے شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک. ایک روایت میں خلاف ہے واسطے امام محمد رحمہ اللہ کے. شاباش. اور اسی طرح بیچ ان پرندوں کی کہ نہیں کھایا جاتا گوشت ان کا. پس بے شک وہ طاہر ہے انہما رضی اللہ تعالی عنہما. ایک روایت میں خلاف ہے واسطے امام محمد رحمہ اللہ کے. اگے پڑھ چیک روایت مقالا وقال بعض الروی عن ابی حنیفہ و ابی یوسف ان ذرق سباع الطیر نجس. زر کو انا تو بعد مرفوع پڑھتا پہ ذرق سباع الطیر نجس نجاست مخففۃ لا يفسد الثوب الا اذا فحش ويفسد الماء وان قل ولا بس اگر پڑھ چا ولا يفسد المال كثيرا ولا يفسد الماء الكثير ويفسد الاواني وان قل ولا يفسد ماء البئر. گل مکی. اور فرمایا ہے بعض مشائخ نے بیان کرا جی بھائی روایت کی گئی ہے امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ سے یہ بات بھی کہ سباع الطیر یعنی نجس پرندے جو ہیں ان کا زرق یعنی بیٹ یہ نجس ہے لیکن نجاست خفیفہ نجس ہے لہذا کپڑے کو فاسد نہیں کرے گی جب تک زیادہ نہ لگے. سمجھیا. اور پانی کو خراب کر دے گی اگرچہ وہ بیٹ تھوڑی سی بھی ہو. کلا میں نے پانی نہیں ہے اگرچہ تھوڑی سی ہو. جیسا اگوار ہے جیسا کہ نجاست خفیفہ کا حکم آگے آئے گا کیونکہ یہ جو نجاست غلیظہ یا خفیفہ ہے نا یہ کپڑے میں اور بدن پر لگنے کے اعتبار سے ان میں فرق ہے. کل سمجھیا. پانی میں گر کر پانی کو پلید کرنے میں فرق نہیں ہے. پلے پہی ہے. اے میرا مطلب ہے جی کہ یہ جو فرق ہے نا کہ نجاست غلیظہ یا خفیفہ وہ کپڑے اور بدن پر لگنے کے اعتبار سے کہ غلیظہ کتنی لگے تو کپڑا ناپاک ہے نماز نہیں پڑھ سکتے ہو خفیفہ کتنی لگے تو نہیں پڑھ سکتے ہو. مسئلہ سمجھا جی. باقی پانی میں گرے پانی خراب ہوتا ہے اس میں دونوں برابر ہیں جی. گل سمجھیا. جی میں بے جڑا نا جی مولوی دے پیشاب دا قطرہ دودھ چ ڈگے تے ناپاک ہے نا ایویں بکری جنوں مہینہ پورا آب زمزم پیا ہے او دا قطرہ پیشاب وچ ڈگے تے تاں وی پانی ناپاک ہے جی. گل سمجھیے. اے میرا مطلب ایک مسئلہ ولا یفسدو اور نہیں فاسد کرتی وہ بیٹ مائے کثیر کو. کس کو؟ مائے کثیر کو. جب تک نہ متغیر کرے اس کو جیسا کہ باقی نجاستوں کا حکم ہے. مائے کثیر کیڑا ہوندا؟ دا دردا. اندے وچ سب نجاستاں دا کی حکم ہے؟ جتھے ڈگی ہے جے کر نظر آ رہی ہے تے اوتھوں پلیت ہے اوندا حول تے باقی سارا تے جو اونوں چوک کے باہر مارو تو پھر سارا پاک ہے. اے مطلب ہے. گل سمجھیا. اور یہ جو پرندوں کی بیٹ ہے یہ خراب کر دے گی برتنوں کو. کیا کر دے گی؟ اگرچہ تھوڑی سی ہو. برتن تھوڑا سا نہیں یہ بیٹ تھوڑی سی ہو یعنی پتیلا پیا ہے سکا اندر اتو پٹھ ڈگ پی ہے تو کی ہوگا پتیلا پلیت ہو گیا. پلیت ہو گیا دھونا ہے. کی کرنا ہے؟ دھونا ہے جی. باوجہ حفاظت کرنے برتنوں کی بیٹ سے ہو سکتی کہ کوئی نہیں جی. احمد شریعت جو آ کے کج کے رکھو جی. تے بلا یفسد ما البئر
ان حرام پرندوں کی بیٹ نہیں خراب کرے گی کنویں کے پانی کو، بوجہ متاثر ہونے ان کی کنووں کے بچانے کے ان کی بیٹ سے، کیونکہ تو کھلے نے تو ڈگ سکتی تو آواز اٹھتے نے جی، گل سمجھی جی، اے تفصیل آ گئی جی ساری جی۔ اور فرمایا ہے بعض فقہا نے روایت کی گئی ہے شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بات کہ سباؤ تیر کی بیٹ نجس ہے، نجاست مخففہ نہیں خراب کرے گی کپڑے کو مگر جب کہ فحش ہو جائے اور چوتھائی سے تک پہنچ جائے، چوتھائی تک، اور فاسد کر دے گی پانی کو اگرچہ تھوڑی سی ہو۔ کون؟ او زرک، زرک سنے ہی جس طرح کہ باقی نجاستوں کا حکم ہے نجاست خفیفہ کا، کیونکہ حکم نجاست خفیفہ کا مخالف ہے غلیظہ کے کپڑے میں نہ کہ پانی میں جی، کھانے چ پئی اور نہیں فاسد کرے گی زرک مائع کثیر کو جب تک نہ متغیر، جب تک نہ بدلائے اس کو، جیسا کہ باقی نجاستیں ہیں ان کا بھی یہی حکم ہے کہ کوئی نہیں پڑھا جائے کہ نہیں، اور فاسد کر دے گی زرک برتنوں کو اگرچہ تھوڑی سی ہو، باوجہ حفاظت کرنے برتنوں کے بیٹ سے، اور نہیں فاسد کرے گی زرک ماء البئر کو، کیونکہ یہاں حفاظت کرنے مشکل ہے۔ چلو اور فرمایا ہے بعض فقہا نے کہ روایت کی گئی ہے امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے یہ بات کہ سباؤ تیر کی بیٹ نجس ہے، نجاست خفیفہ نہیں فاسد کرے گی کپڑے کو مگر جب کہ زیادہ ہو جائے، اور فاسد کر دے گی پانی کو اگرچہ تھوڑی ہو، جیسا کہ باقی نجاسات خفیفہ ہے، اور نہیں فاسد کرے گی مائع کثیر کو جب تک نہ بدلائے یہ بیٹ پانی کو، جیسا کہ باقی نجاسات ہے، اور فاسد کر دے گی بیٹ برتنوں کو اگرچہ تھوڑی ہو، اور نہیں فاسد کرے گی کنویں کے پانی کو۔ اور فرمایا ہے بعض مشائخ نے روایت کی گئی ہے شیخین رحمہ اللہ سے یہ کہ زرق سباع الطیر کی نجاست ہے، نجاست خفیفہ نہیں فاسد کرے گی کپڑوں کو مگر جب کہ زیادہ ہو، اور فاسد کر دے گی پانی کو اگرچہ تھوڑی ہو، اور نہیں فاسد کرے گی مائع کثیر کو، اور فاسد کر دے گی برتنوں کو اگرچہ تھوڑی ہو، اگرچہ تھوڑی ہو، اور نہیں فاسد کرے گی کنویں کے پانی کو۔